کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایکٹس آف دا اپوسلز میں بپتسمہ یسوع کے نام پر دیا جاتا ہے، لیکن گاسپل آف میتھیو میں حکم ہے کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو؟ تو سوال یہ ہے، کیا بائبل میں تضاد ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری سچائی چھپی ہے؟ آج ہم اس راز کو کھولیں گے آیات، ایگزامپلز اور سادہ وضاحت کے ساتھ۔ یسوع کا حکم، خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں متی میں ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ نام واحد ہے، تین ہستیاں ایک الہی حقیقت ہے، لیکن اعمال میں کیا ہو رہا ہے؟ اعمال 2:38 کے مطابق یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دو، اعمال 8:16 کے مطابق خداوند یسوع کے نام پر، اور اعمال 10:48 کے مطابق یسوع مسیح کے نام پر۔ پہلی نظر میں یہ مختلف لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اصل راز نام کے مطلب میں ہے۔ اعمال 4:12 میں لکھا ہے، زمین پر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ یہاں نام کا مطلب ہے اختیار، پہچان، نجات، یعنی کہ اتھارٹی، آئیڈینٹی اینڈ سالویشن۔ میں آپ کو ایک سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک بادشاہ ہے اور اس کا بیٹا شہزادہ ہے۔ اگر کوئی کہے میں بادشاہ کے نام پر آیا ہوں یا میں شہزادے کے نام پر آیا ہوں، تو دونوں ایک ہی سلطنت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اعمال میں بپتسمہ یسوع کے نام پر کیوں؟ ابتدائی کلیسیا میں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ لوگ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ کیا وہ یسوع کو مانتے ہیں۔ اس لیے رسولوں نے زور دیا کہ یسوع کے نام پر۔ یہ اعلان تھا، یہ ایمان کا اقرار تھا، یہ نجات کی پہچان تھی۔ تو پھر دوبارہ بپتسمہ کیوں دیا جاتا تھا؟ ایکٹس آف دا اپوسلز میں پالوس رسول لوگوں سے پوچھتے ہیں، تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ تو وہ کہتے تھے یوحنا کا۔ پھر پالوس انہیں یسوع کے نام پر بپتسمہ دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی تک مکمل سچائی میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اب ذرا دونوں کو اکٹھا سمجھیں۔ متی 28:19 کے مطابق بپتسمہ خدا کی مکمل پہچان ہے، اور اعمال کے مطابق یسوع پر ایمان لانے کا اعلان ہے۔ دونوں مل کر مکمل مسیحی بپتسمہ بناتے ہیں۔ بپتسمے کا عملی اطلاق یہ ہے کہ بپتسمہ صرف رسم نہیں بلکہ دل کی تبدیلی ہے، یسوع پر ایمان اور خدا کے ساتھ زندہ تعلق۔ لیکن آج ہم بپتسمے کے مختلف طریقے دیکھتے ہیں۔ کوئی پیشانی پر پانی لگا کر صلیب بناتا ہے اور کوئی پانی ڈالتا ہے، کوئی دریا یا سمندر میں مکمل ڈبکی دیتا ہے۔ تو کیا یہ سب درست ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ گاسپل آف میتھیو 3:16 میں وہ پانی سے اوپر آئے، یعنی ایمرجن کی علامت ہے۔ فلپ دی ایونجلسٹ ایکٹس آف دا اپوسلز کے مطابق دونوں پانی میں اترے اور باہر آئے۔ حقیقت کیا ہے؟ بائبل ایمرجن کی مضبوط مثال دیتی ہے، مگر صرف اسی کو لازمی قرار نہیں دیتی۔ اصل اور اہم چیز کیا ہے؟ بپتسمے کا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے توبہ، ایمان، نئی زندگی، نہ کہ پانی میں غوطہ لگانا۔ ایکٹس آف دا اپوسلز 2:38 کے مطابق اہم وضاحت یہ ہے کہ اگر بپتسمہ صرف رسم ہو، ایمان نہ ہو، تو بپتسمے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر ایمان سچا ہو، دل تبدیل ہو، تو خدا قبول کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بپتسمہ پانی کی مقدار کا نہیں بلکہ دل کی تبدیلی اور یسوع کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ آج کے دور میں ایک خطرناک رجحان بھی دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ بپتسمے کو ایک پرفارمنس، ایک ایونٹ یا پیسہ کمانے کا ذریعہ بھی بنا دیتے ہیں، لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہر خادم ایسا نہیں ہے، خدا کے سچے خادم آج بھی موجود ہیں۔ بائبل ہمیں خبردار کرتی ہے، گاسپل آف میتھیو کے مطابق جھوٹے نبیوں سے ہوشیار رہو۔ اگر کوئی پیسے کے لیے بپتسمہ دے، لوگوں کو دھوکہ دے، اسے کاروبار بنا لے، تو یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ بپتسمہ خدمت ہے، تجارت نہیں۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ کیا نجات بپتسمے سے ہے؟ آج کل یہ محاورہ بہت عام ہے، بھائی جی آپ نجات یافتہ ہیں۔ یہ فکرہ ہی غلط ہے۔ وجہ وہ سو کالڈ پادری صاحبان ہیں جو بس بائبل پکڑتے ہیں اور اپنے نام کے پیچھے صرف پادری لکھتے ہیں اور کاروبار شروع۔ نام کے ساتھ پادری، ایونجلسٹ لکھنا ایک فیشن بن چکا ہے۔ مقصد امریکہ، یورپ اور UK کا ویزا لینا ہے۔ دوڑ نہ خدا کے کلام کی ہے اور نہ ہی بپتسمے کی، دوڑ ہے پیسے کی۔ لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ افسیوں میں لکھا ہے، تم فضل سے ایمان کے وسیلے سے نجات پاتے ہو، اعمال سے نہیں۔ یعنی فضل اور ایمان ہی نجات کا وسیلہ ہے۔ بپتسمے کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ایک رسم ہے اور رسم نجات نہیں دیتی۔ تو پھر بپتسمے کی جگہ کیا ہے؟ ایکٹس آف دا اپوسل 2:38 کے مطابق توبہ کرو اور بپتسمہ لو۔
बपतिस्मा नजात का जरिया नहीं बल्कि नजात के बाद अतात और ऐलान है। एक सादा सी एग्जाम्पल देखिए कि शादी की अंगूठी और बपतिस्मा बिल्कुल एक जैसे हैं। अंगूठी शादी नहीं बनाती मगर शादी की निशानी होती है। इसी तरह बपतिस्मा नजात नहीं देता लेकिन नजात की गवाही देता है। पानी जिस्म को छूता है मगर यीशु दिल को तब्दील करता है और वही असल नजात है। रस्में आपको नहीं बचाती, सिर्फ यीशु बचाता है। क्या आपने उसे अपना लिया है? बपतिस्मा सिर्फ गवाही है। नजात पानी में नहीं बल्कि यीशु मसीह पर ईमान में है और यही हमारी उम्मीद है। और बपतिस्मा उस ईमान का ज़ाहरी ऐलान है। आज फैसला पानी का नहीं बल्कि उस नाम का है जिसमें नजात है और वो नाम है यीशु अल मसीह। आइए दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपनी सच्चाई दिखाई। खुदावंद यीशु, हम इकरार करते हैं कि तू ही नजात का वाहिद रास्ता है। रूहुल कुदस हमारी ज़िंदगियों को बदल दे, हमें सच्चाई में कायम रख और हमें अपने नाम में जीने की तौफीक दे। आमीन। Stay strong, stay faithful, and keep sharing the word. Because someone somewhere is waiting to hear a truth that only you can bring. If this message touched your heart, don't let it stop here. Like it. Share it with someone you love. And subscribe to Bible or press the bell icon button together. Let's spread light in a world full of shadows. Until next time, may the peace of Christ be with you. Amen.